اچھا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، یہ جو مماتی لوگ ہیں جو ان قبروں میں عذاب نہیں مانتے، ان کا رد بھی اس سے ہوتا ہے۔ عذاب ثواب دونوں کا ہے، روح کو بھی ہے، جسم کو بھی ہے۔ یہ توحید کے نام پر جو ہے نا جسموں کے عذاب کے منکر ہے۔ پہلے کراچی میں وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی فرقہ نکلا، ابھی جو ہے نا اشاعت التوحید والسنہ، جو مماتی دیوبندی ہے نا، ان میں بھی یہ عقیدہ جو ہے نا آ گیا، اور اس کا جو ہے نا وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان قبروں میں عذاب ثواب مانیں تو لوگ جائیں گے اور ان قبروں سے جو ہے نا مانگیں گے، کیونکہ اس میں تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سنتی بھی ہے۔ یہ جاہلوں کی بات ہے، جاہلوں کی بات ہے یہ۔ کیوں؟ ہمیں ایسے لوگ معلوم ہے کہ جو ان قبروں میں عذاب ثواب کے قائل نہیں ہے اور عقیدے میں پکے مشرک، جیسے مصر کا ابھی جو ہے نا ایک مولوی فوت ہو گیا متولی شعراوی، ان قبروں میں وہ عذاب ثواب کا منکر تھا اور عقیدہ بالکل شرکیہ تھا اس کا، صوفی تھا، اشعری تھا عقیدے میں، تصوف سلوک میں صوفی تھا، مذہباً مالکی تھا، ابھی فوت ہو گیا میرے خیال سے 2019 میں، سن میں بھول گیا ابھی، لیکن بہت بڑا ادیب تھا اور مفسر تھا قرآن کا۔ تو جو عقیدہ تم رکھتے ہو کہ ان قبروں میں سننا عذاب وغیرہ وغیرہ، یہ شرک کے لیے سبب ہے، نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے آدمی، یعنی ان جیسے توحید کسی نے نہیں پھیلائی، ان کے شاگرد امام القیم رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام مجدد الدعوہ رحمہ اللہ نے جو توحید پھیلائی ہے پوری دنیا میں، ایسے توحید کسی نے نہیں پھیلائی، اور وہ ان قبروں میں عذاب ثواب اور سننے کے قائل تھے۔ بھائی تب کہو یہ بات جب کوئی سننے کا عقیدہ رکھے حدیث کی وجہ سے، لیکن پھر بعد میں جائے اور قبروں کو پکارے، پھر کہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ کفر یا شرکیہ بات ہے۔ لیکن ان قبروں میں عذاب ثواب ہے کیسے؟ جیسے شریعت میں ذکر ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ ان مماتیوں کے افکار اور نظریات والے لوگ موجود تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا یہ صاحب احکام القرآن جساس، ان کے عقائد میں شیعت بھی تھی، اور اسی طریقے سے ایک اور مولوی گزرا ہے اور بہت بڑا علامہ ہے وہ کشاف زمخشری، یہ عقیدہ رکھتے تھے جو مماتی رکھتے ہیں قبروں کے بارے میں، نہ سننے کے بارے میں۔ ایک درس بھی ان کا دکھاؤ، ایک مدرسہ بھی دکھاؤ کہ ان کے دروس کی وجہ سے توحید کا کوئی مدرسہ بنا ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس طرح کی کتابیں ہم جانتے ہیں، واقعات ہم جانتے ہیں۔ ایک مولوی ہے احمد رضا خان بریلی سے بڑھ کر قبر پرست ہے، واللہ اس سے بڑھ کر گور پرست ہے، اور ان قبروں میں وہ ثواب عذاب نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جسم مثالی جو ہے نا روح کو دی جاتی ہے، اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے، اور ہے قبر پرست۔ کیا اس عقیدے نے اس کو قبر پرستی سے بچایا کہ یہ مماتی اس طرح کہتے ہیں؟ فلہذا وہ جو درس تو ہم سے رہ گیا بھائی، تو مماتی لوگ جو اس طرح کے افکار نظریات رکھتے ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں، دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ ان کی اپنی عقل پرستی ہے۔ ہم ان کی خدمات کو اچھا کہتے ہیں، ان کی خدمات ہے خیبر پختونخوا میں، خصوصاً پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے، لوگوں کو قبر پرستی سے انہوں نے نکالا، لیکن یہ بھی ان کے خرافات ہے، اور اس وجہ سے وہ انکار حدیث کے فتنے میں بھی بہت آگے آگے ہے۔ اور جو بھی ان میں تقوادار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، واللہ اللہ رب العالمین نے ان کو اہل حدیث بنا دیا، جیسے شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد